السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. محترم اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے جس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ کل پہلے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا، توحید کا کام شروع کیا، لیکن باپ نے نہیں مانا، اور اس کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوا آپ نے پوری تفصیل کل سنی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم قوم کی بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے بعد اپنی قوم کو بھی سمجھایا، نصیحت کی، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہر وہ طریقہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا۔ ان کی الگ محفلوں میں، ان کی اجتماعی محفلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ قوم کو سمجھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں، بت ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے پاس تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے ہمارے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اگر تم اور تمہارے باپ دادا بتوں کی عبادت کر رہے تھے تو جان لو کہ تب تو تم کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اپناتے ہیں۔ کیا؟ اس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے، سال میں ایک مرتبہ عید ہوتی تھی ان کی اپنی قوم کی، جیسے عرس وغیرہ ہوتا ہے نا، تو ویسا عید ہوتی تھی۔ تو لوگوں نے، سب لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، آ کے بولے کہ چلو ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا: فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ لوگ نکل گئے، بیمار ہیں تو چھوڑ کے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیے؟ سیدھا گئے کہاں؟ بت خانے کو، جہاں پورے بت رکھے جاتے تھے اور ان کی پرستش ہوتی تھی۔ سب مطلب وہاں چھوٹے بت ہیں، بڑے بت ہیں، الگ الگ بت، جیسے ہمارے پاس الگ الگ درگاہ ہے نا، ہاں، مشکل ٹالنے کے لیے، اولاد ملنے کے لیے، نوکری ملنے کے لیے، تو ایسے الگ الگ، تو ویسے الگ الگ بت ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، فجعلہم جزازا الا کبیرا، جا کر کیا کیے؟ ضربا بالیمین، اپنے سیدھے ہاتھ سے ہتھوڑا، کلہاڑی لیے اور ایک ایک بت کو گراتے گئے، سب کو گرائے، الا کبیرا، سوائے بڑے بت کے، جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیے، اور چھوڑ کے کیا کرے؟ اس کے کاندھے پر لٹکا دیے کلہاڑی، اور خاموش نکل کے آ گئے۔ کسی کو نہیں پتا۔ قوم والے آئے اور ان کا مقصد بھی وہی تھا، لعلہم الیہ یرجعون، کہ قوم والے واپس پلٹ کے آنا وہ بڑے بت کے پاس۔ تو سب پلٹ کے آئے، دیکھا کہ سب کے سب جو ہے ٹوٹ کے گر کے پڑ گئے ہیں۔ وہ لوگوں کے اندر اب ہلچل پیدا ہوئی کہ کس نے کیا، کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا: سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے بتوں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے، اس کا نام ابراہیم ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اسی نے کام کیا ہے. تو کہا گیا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، چلو لاؤ، بلا کے لاؤ ابراہیم کو، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بولیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، لایا گیا، اور سب لوگوں نے مل کے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ جو گستاخی کیے ہیں کیا تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبیرہم ھذا، اتنا بڑا بت ہے نا، دیکھ رہے نا اسے، فاسألہم، پوچھو جا کے اسے. تو کلہاڑی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ بڑے بت کے پاس ہے. تو جا کے پوچھو، بڑے بت نے مارا ہوگا کہ تم لوگ کیسے، آخر تم کتنے نادان ہو گئے ہو کہ بڑے بت کی موجودگی میں چھوٹے 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 بتوں کو پوج رہے ہو. تو ہو سکتا ہے غصے میں آ کے اسی نے توڑ دیا ہو چھوٹے چھوٹے بتوں کو، جینے نہیں دیا ہو. جیسا ہوتا ہے طاقتور آدمی کمزور آدمی کو کچل دیتا ہے، تو ویسا بڑا بت نے چھوٹوں کو کچل دیا ہو، مار دیا ہو. تو لوگوں نے تھوڑی دیر رکے، کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، الٹا ہمارے اوپر آ گیا. تو لوگ تھوڑا سوچے اور پھر بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بولے کہ ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے یہ تو بات نہیں کر سکتے، یہ تو بات نہیں کر سکتے، تو پھر ان سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو دعوت کا پوائنٹ بنایا اور انہوں نے کہا افتعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پوجا کر رہے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. هل يسمعونكم اذ تدعون، تم بات کرے تو تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے ہیں. یہ کیسی غفلت ہے تمہاری، کتنی نادانی ہے کہ تم نے حماقت میں آ کر پتھروں کی پوجا شروع کر دی ہو. ہاں، جب میں نے آ کر ان کو مارا ایک ایک بت کو، کسی نے روکا نہیں، کسی نے اپنا دفاع نہیں کیا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تو تمہارا کیا بچاؤ کریں گے؟ اس میں کیا طاقت ہے؟ وہ تو پتھر ہیں. تو پتھر میں کہاں طاقت ہوتی ہے بولنے کی، سننے کی، بات کرنے کی؟ تم نے تو خدا کا درجہ دے دیا ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پہ اور تمہارے معبودوں پہ. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا. سمجھانے کے بعد کیا ہوا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، تھوڑا اپنے سروں کو جھکا لیے کہ اب کیا ہو گیا، کچھ بات نہیں بن رہی ہے. لیکن پھر بول پڑے. کیا بولے معلوم؟ اللہ اکبر. بولے انصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، لوگوں اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کا کچھ تو صفایا کر دو. آج فیصلہ کر دو ابراہیم کا. کیا واسطے؟ اپنے معبودوں کی مدد کرو. کس کی مدد کر رہے ہیں؟ معبودوں کی. ہائے ہائے، ان کی، یعنی جو بتوں کو توڑ کے گستاخی کرے ہیں تو اب ان کی مدد کرنا ہے. کیسے معبود ہیں کہ جن کی مدد انسان کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے ساری گفتگو ہو رہی ہے. تو لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات تو صحیح ہے کہ نہ بات کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ ان میں طاقت ہے نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی، تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن پھر شیطان نے ورغلایا، کہا کہ نہیں چھوڑنا ہے، ابراہیم کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اس کو ختم کر دینا ہے. اس کے لیے کیا کرنا؟ بولے قالوا حرقوا، اس کو جلا دو. اور ایک سورہ نمل میں اللہ نے وہاں فرمائے اقتلوا، یا تو قتل کرو، او حرقوا، یا پھر اس کو جلا دو. فانجاہ اللہ من النار. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پھر پوری قوم والے مل کر وہ سازش کرتے ہیں. بعد میں سب مل کر کے ایک جگہ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، ایندھن بناتے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد منجنیق بولے تو گلیر ہوتی نہیں مارنے کی اسی، تو اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ ہے پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے. ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہاں یہ سیکھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پہ توکل، ایمان، بھروسہ. پوری قوم ایک طرف ہے اور وہ بھی آگ میں ڈال رہی ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، بولتے ہیں پورے اطمینان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے۔ تم کچھ بھی کرنا چاہو، تم سب ایک طرف ہو، لیکن میرے لیے کون ہے؟ میرے لیے اللہ، حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کی ذات ہے۔ یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آگ میں ڈالے جانے کے وقت، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حدیث میں ارشاد فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی یہ بات بولتے نصیحت کے طور پہ۔ کیا بات؟ حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم حین القی فی النار۔ یہ جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے بھی اپنی زندگی میں کہا۔ کب؟ جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگاں جو ہے اللہ کے نبی کو دشمنوں سے ڈراتے، خوف پیدا کرنے کے لیے بولے ارے تمہارے خلاف میں پورے مشرکاں ایک ہو جا رہے، ان سے ڈرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ جملہ بولے تھے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لوگاں ہمارے خلاف سب ایک ہو گئے تو کیا ہوا؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے وقت کہا، اور ہمارے نبی نے جنگ احد کے ایک نازک مرحلے پہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 4560 پر 3 ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے، مرحلہ آئے کہ جب اسے دشمنوں سے ڈرایا جا رہا ہو، اللہ کے خلاف بتوں سے، مردوں سے، درگاہوں سے ان کی لپٹ جائے گی، ان کا برا لگ جائے گا، انہوں دیکھ لے، یہ سب تو انسان ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ کتنا بھی مشکل مرحلہ آئے، زبان سے یہ جملہ نکلے، اس کے بعد دیکھیے آپ کیا توکل ہو سکتا ہے۔ حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس سے بڑا مددگار، اس سے بڑا کارساز کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اتنے ہی توکل کے ساتھ یہ جملہ کہا۔ ایک بات آپ یاد رکھیے ہمیشہ، انسان اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے دل میں جیسا بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھروسہ ویسے ہی تھا کہ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بے یار و مددگار، اللہ نے بھی نہیں چھوڑا۔ فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا، کیا؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، نہ صرف یہ کہ ٹھنڈی ہو جا بلکہ سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ آگ جو تھوڑی دیر میں انسان کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، تھوڑی دیر میں، چند سیکنڈوں میں انسان کی چمڑی، اس کی ہڈیاں ایک کر کے رکھ دیتی ہے، ویسی آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کیا سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 50 پر 1 سے 60 پر 8 تک یہ پورا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ پہ صحیح معنوں میں بھروسہ کرنے والے، اللہ کی توحید کو سب کچھ سمجھ کر جینے والوں کو ایسا اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے حکم کیا ٹھنڈی، تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا، اللہ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو اگر صرف اتنا کہا جاتا کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ حد سے زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی اور ٹھنڈی خود بھی تکلیف ہوتی، لیکن اللہ نے کہا کونی بردن و سلامن، کہ ٹھنڈی بھی ایسی ہونا کہ وہ سلامتی والے ہونا، وہ ٹھنڈی بھی تکلیف نہیں پہنچانا ابراہیم کو۔ اور ہوا ویسے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، صحیح سلامت جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ قوم والے ہیں کہ اتنا سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ بولتے ہیں نا،
دل پہ پردہ پڑ جانے کے بعد انسان کو اللہ کتنی بھی نشانیاں دکھائے کام نہیں آتا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اللہ نے کہا. تو قوم ہے کہ ویسی ہی بے ڈھنگ پن ہے قوم کے اندر. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل جاتے لیکن اپنا کام برابر جاری رکھے. یہ ایک طرف ان کی قوم کا واقعہ. پھر اس کے فوراً بعد ایک اور واقعہ مفسرین نے نقل کیا نمرود بادشاہ کا. قرآن نے اس واقعے کو بہت مختصر انداز میں بیان کیا. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم. مؤرخین نے یہاں یہ بات لکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس موقع سے آگ سے نکالا گیا اس کے بعد ہی نمرود بادشاہ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا. ہوا کیا کہ زمانے کا بادشاہ ہے, مشہور بادشاہ نمرود, جس کی حکومت تقریباً 400 سال تک رہی ہے دنیا میں. ہاں, نمرود بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام پہنچے. نمرود نے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم کسی اور رب کی عبادت کرتے ہو. ہاں, کون ہے وہ رب؟ تو میں ہوں, میری عبادت کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تفسیر اس میں سمجھائی ہے بہت لمبی تفسیر ہے, میں مختصر سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کس طریقے سمجھائے, ایک آسان سی بات اسے بولے رب کون ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. وہ نمرود تھا, دماغ میں شیطان سوار تھا. اس نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندگی دیتا ہوں. اس کے بعد کیا کیا, 2 لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا. کیسے 2 لوگ؟ ایک وہ انسان جس کے حق میں قتل کا پھانسی کا فیصلہ ہو گیا تھا, اس کو کہا کہ جا چھوڑ دیتا ہوں, بولا کہ دے, میں اس کو زندگی دے دیا. پھر دوسرے کو لایا گیا جس کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا کہ وہ بے قصور ہے, اسے چھوڑ دینا چاہیے. اسے اس نے الٹا فیصلہ کیا کہ وہیں پر قتل کر دیا اور بولا کہ دیکھو اس کو زندگی ملنے والی تھی, میں نے اسے کیا کر دیا, قتل کر دیا. تو میں نے یہاں موت دی اور یہاں زندگی دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ پاگل کو ایسا سمجھ میں نہیں آئے گا, تو اسے کیا کرنا ہے, آسان سی بات بولے ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. بولے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. تجھ میں دم ہے تو مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں ڈبو. ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ ہکا بکا رہ گیا. یہاں قتل زندگی کا تھا, ناحق انسان کو مار دیا, ایک کو چھوڑ دیا. اب یہاں تو یہ انسانوں کا مسئلہ نہیں, یہ سورج کا مسئلہ ہے. اور یہ سورج چاند یہ کس کے تابع ہے؟ یہ اللہ کے تابع ہے, وہ اس کے بس میں ہے ہی نہیں ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ ہکا بکا رہ گیا. اب اسے کچھ سوچا ہی نہیں کہ کیا بولنا ہے, کچھ جواب ہی نہیں آیا. لیکن تھا ویسا کا وہی سرکش, وہی ظالم, وہی پن, ایمان نہیں لایا, ہدایت نصیب نہیں ہوئی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حجت قائم کرے, دلیل قائم کر دیے کہ یہ میرے رب کی طاقت ہے, اگر واقعی میں تجھ میں دم ہے تو یہ کام کر کے دکھا. ہاں, اللہ کی طاقت ہے, ہمارے رب کی طاقت کیا ہے, یہ طاقت ہے. بہرحال ایک تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا. سب سے پہلے گھر میں اپنے باپ کو دعوت و تبلیغ دیے, بعد میں اپنی قوم والوں کو دعوت و تبلیغ کا کام دیے, پھر قوم والوں نے یہ سلوک کیا. اس کے بعد نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام بہت بہترین طریقے سے اس کے سامنے سمجھا دیا, حجت اور دلیل قائم کر دی. یہ الگ بات ہے کہ اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں تک کا جو سفر ہے وہ کس قدر مشکل مرحلوں سے گزرا آپ نے سنا. باپ نے گھر سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دی, ڈرایا, لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا کہا, اور ادھر قوم نے یہ حالت. تو ایسی ساری حالتوں میں اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گاؤں چھوڑتے ہیں. عراق جہاں آپ پیدا ہوئے, پلے بڑھے, شادی ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑتے ہیں اور ہجرت کرتے ہوئے نکلتے ہیں. کہاں نکلتے ہیں؟ عراق سے نکل کر ملک شام ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن میں فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس موقع پر جو ایمان لائے وہ ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام ہیں جو رشتے میں آپ کے بھتیجے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں کو لے کے اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کو لے کر کے ہجرت کے سفر پر نکلتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کا سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہاں سے شروع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کرنے کے لیے نکلے۔ سفر کے دوران ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ؟ یہ واقعہ میں تقریباً بچپن سے سنتا تھا، لیکن بہت ساری ملاوٹوں کے ساتھ لوگ جو ہے بہت ساری ملاوٹوں کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں بہت تلاش کرنے کے بعد الحمدللہ اس کی صحیح اصل جو ہے صحیح بخاری میں ملی۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کی اصل موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ واقعہ مختصر ہے صحیح بخاری میں، لوگوں میں مشہور الگ ہے۔ کیا واقعہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کے نکلتے ہیں۔ راستے میں مصر سے جب گزرتے ہیں تو مصر کا جو بادشاہ ہے، مصر کے بادشاہ کو یہ میسیج پہنچایا جاتا ہے کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا انسان آیا ہے جس کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچائی گئی تو اس گاؤں کا جو بادشاہ تھا، نام ذکر نہیں حدیث میں کہا گیا جبار من الجبابرہ، ظالم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اتنا ذکر ہے۔ تو ظالم بادشاہ کے دل میں بری نیت آ گئی، کہا کہ پکڑ کے لاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام کو لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا بادشاہ نے، من هذه التي معي، کہا کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہے یہ عورت یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اختی، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنی بیوی کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر ایمان لانے والوں میں جو جوڑا، بولے تو مرد بھی اور عورت بھی ایمان لائے، شوہر میاں بیویوں، اگر ایسا کوئی جوڑا ہے تو میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اسلام کی نسبت سے اسلامی بھائی اسلامی بہن ہوتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو عام رشتہ کیا ہے؟ ہر ایک کا مرد ہے تو بھائی، عورت ہے تو بہن کا رشتہ۔ تو کہا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے اہل علم نے کہا کہ یہ توریہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے کہ انہوں نے اس کے ظلم، اس کے سرکشی سے بچنے کے لیے کہا اور پھر اپنی بیوی کو بھی سمجھایا۔ اور پھر اس نے بہن بولنے کے باوجود، دیکھیے ظالم کیسا ظالم بادشاہ، بہن بولنے کے باوجود بھی چھوڑا نہیں، بلکہ بری نیت سے ہاتھ آگے بڑھانا چاہا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا موجود ہے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اس ظالم سے بچا، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کہی کہ اے اللہ میں نے میری عزت، میری ناموس سب میرے شوہر کی امانت ہے، اس میں کوئی انسان مجھ سے خیانت کرے، اے اللہ ایسے انسان سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کرتی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام۔ اور جب دلوں سے دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ کے عرش کے پاس فوراً قبولیت کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کی دعا۔ بادشاہ جو ہے ہاتھ آگے بڑھانا چاہا لیکن بڑھا نہیں سکا، بہت کوشش کیا، 1 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، ایک روایت کے مطابق تو ہاتھ شل ہو گیا یا پھر زمین میں دھسنا چاہا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر یہ میرے سامنے مرے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، تو اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارنا، بس یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت تو نہیں دی، بس وہ سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکا۔ 2-3 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد بھی، 3 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد کیا بولتا ہے معلوم؟ وزیروں کو بلاتا ہے، بلا کے بولتا ہے کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ یہ تو شیطان ہے کہ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہا ہوں، ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے، اب پتہ نہیں کیا کیا جادو کر رہی ہے، تو کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، واپس لے کے جاؤ۔ تو اتنا اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہے، یعنی عام انسان نہیں ہے،
اور اسی موقع پر امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کرتے یہ بات بھی لکھی کہ اسی موقع پر ان سے متاثر ہو کر، یعنی اس معنی میں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتے، ابراہیم اور سارہ علیہ السلام، اس نے ہاجرہ کو تحفے میں دیا۔ ہاجرہ بولتے نہیں تو اصل میں عربی میں ہاجر نام ذکر ہے، وہ اردو میں ہمارے کنے اے تک ہاجرہ یا ہاجرہ بول کے آ گیا، عربی میں ہاجر ہی ذکر ہے روایت میں۔ تو ذکر کیا، اب یہ کون ہے؟ بعض نے کہا کہ لونڈی ہے، بعض نے کہا کہ بیٹی ہے، تو تحفے میں دے دیا۔ اور پھر آگے چل کر کے سارہ علیہ السلام نے ہی وہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو بطور نکاح کرنے کے لیے مشورہ دیا، اور آگے چل کر کے ان سے بھی نکاح ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہے، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ تو یہاں تک یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام بھی اور سارہ علیہ السلام بھی صحیح سلامت اس بادشاہ کے علاقے سے گزر جاتے ہیں اور پھر ملک شام پہنچتے ہیں۔ یہ پورے واقعے کو، بادشاہ کے اس واقعے کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جو ہے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 3350 پر 8 حدیث نمبر میں اس واقعے کو لائے ہیں، جس سے اس واقعے کی صحیح استنادی حیثیت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، ایمان والے بندوں کی کس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، یہ پورے واقعے دلیل ہیں۔ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، نمرود کا واقعہ، یا پھر یہ بادشاہ کا واقعہ۔ جس لمحے آدمی اللہ کی توحید کو سمجھ جاتا ہے، اللہ کی توحید پر وہ قربان ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کے حامی ناصر بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر ملک شام کو پہنچتے ہیں۔ ملک شام پہنچنے کے بعد انہیں اولاد نصیب ہوتی ہے۔ وہ اولاد کتنی ہے، پھر اس کے بعد کی آزمائش کیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو واقعات کو نہ صرف سننے بلکہ ان سے عبرت و نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کو سیکھنے اور اپنی زندگی کے مشکل مرحلوں میں اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔